لگا ابے تم نے امام ماننا تھا کوئی مدینے والا مان لیتے، تم نے امام ماننا تھا کوئی مکے والا مان لیتے، تم نے امام مانا تو وہ بھی کوفے والا مانا ہے۔ میں نے کہا میں تجھ سے سوال کر سکتا تھا کہ جو تو قرآن پڑھتا ہے اور جس قاری کی قرات پڑھتا ہے، یہ قاری بھی تو کوفے والا ہے، قاری آسم مدینہ کا تو نہیں ہے، تو مدینے والا بھی قرآن پڑھے تو قرات کوفے والے قاری کی ہے۔ اگر کوفے والے قاری کی قرات کو لے کے مدینہ میں پڑھا جا سکتا ہے تو کوفے والے امام کی فقہ کو لے کے مدینہ میں عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن تو کہے گا اور یہ تو جی الزامی جواب تھا، تم نے ہمارے جواب کو صاف تو نہیں کیا۔ میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا، تیرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے مکہ مدینہ کا امام کیوں نہیں مانا، تم نے کوفہ کا مانا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے کوفہ کے امام ماننے پہ فخر ہے اور یہ امام کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے پیغمبر کے جانے کے بعد نبی کی جانشین دیکھی ہے، میں نے ان کی ترتیب دیکھی ہے اور میں نے عقل نقل دونوں سے دیکھی ہے، تو عقل بھی کہتی ہے اور نقل بھی کہتی ہے ان کی ترتیب ہونی چاہیے تھی۔ ابو بکر خلیفہ اول ہوتے، عمر خلیفہ دوم ہوتے، عثمان خلیفہ سوم ہوتے، علی خلیفہ چہارم ہوتے۔ جب یہ نبوت کے دامن میں آئے ہیں تب بھی ترتیب یہ بنتی ہے، جب یہ دنیا سے گئے ہیں تب بھی ترتیب یہی بنتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان چاروں کو دیکھا ہے، ان میں دو وہ تھے جن نے پیغمبر کو بیٹیاں دی ہیں، پیغمبر کے سسر بنے ہیں، ان میں دو تھے جن نے پیغمبر سے بیٹیاں نہیں ہیں، پیغمبر کے داماد بنے ہیں، تو دو کو سسر کہتے ہیں اور دو کو داماد کہتے ہیں۔ سسر کی حیثیت باپ کی ہے اور داماد کی بیٹے کی ہے، تو ان دونوں کا نمبر پہلے ہے۔ حیثیت میں باپ جو بنتے ہیں ان کی حیثیت بعد میں ہے، یہ دونوں نسبت سے بیٹے جو بنتے ہیں۔ ہم نے صدیق و عمر کو دیکھا ہے، صدیق کی عمر بھی زیادہ ہے، کلمہ بھی پہلے پڑا ہے، عمر کی عمر بھی کم ہے، کلمہ بھی بعد میں پڑا ہے۔ صدیق کا نمبر 1 بنتا ہے، عمر کا نمبر 2 بنتا ہے۔ ہم نے عثمان و علی کو دیکھا ہے، عثمان کی عمر زیادہ ہے، علی المرتضیٰ کی عمر کم ہے۔ ہم نے نبی کے رشتے کو دیکھا ہے، عثمان دورہ داماد بنتا ہے، علی اکارہ داماد بنتا ہے۔ عمر کا حضرت عثمان کا نمبر 3 بنتا ہے، علی کا 4 بنتا ہے۔ آنے کی ترتیب بھی بتاتی ہے جو ہونا چاہیے تھا اور جانے کی ترتیب بھی بتاتی ہے جو ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، ان کے متصل جو دفن ہے اسے صدیق کہتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پہ دفن ہے، عمر کہتے ہیں تھوڑے سے فاصلے بقیع میں دفن ہے، عثمان کہتے ہیں تھوڑے سے فاصلے کوفہ میں دفن ہے، علی کہتے ہیں۔ تو جانے کی ترتیب بھی یہی ہے، آنے کی ترتیب بھی یہی ہے۔ ہم نے جو چاروں کو مانا ہے، لیکن میرا دوست توجہ رکھنا، مجھے فخر ہے کہ میرا امام کوفے والا پہلا ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہے، تیسرے عثمان اور چوتھے علی ہے۔ یہاں پہ خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آگے مسئلہ امامت کا چلنا تھا۔ کوئی فقاہت میں پہلا امام کون ہو؟ نبی کی خلافت میں پہلا صدیق ہے، فقاہت میں پہلا امام اسے مانا جائے۔ اب ابو حنیفہ نے پہلے بننا تھا، ہم نے زندگی دیکھی ہے، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لے، 80 میں پیدائش بنتی ہے، 150 میں وفات بنتی ہے۔ ہم نے امام مالک کو دیکھا ہے تو ان کی 93 میں پیدائش بنتی ہے، 199 میں وفات بنتی ہے۔ امام شافعی کو دیکھا ہے، 150 میں پیدائش بنتی ہے، 204 میں وفات بنتی ہے۔ ہم نے امام احمد کو دیکھا ہے، 164 میں پیدائش بنتی ہے اور 200 کے بعد ان کی وفات بنتی ہے۔ جب ترتیب کو دیکھیں، حضرت ابو بکر 1 ہے، عمر 2، عثمان علی، عثمان 3، علی 4 ہے۔ اور جب ہم نے امامت کو دیکھا ہے، ابو بکر 1 بنتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ نمبر 1 بنتے ہیں، امام مالک نمبر 2 ہے، امام شافعی نمبر 3 ہے، امام احمد نمبر 4 ہے۔ اور بھائی جب خطیب آتا ہے، ایک نے تقریر ختم کی ہے تو دوسرا شروع کرتا ہے، تو دوسرا کبھی کہتے ہیں بھائی جہاں سے انہوں نے ختم کی ہے نا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، جہاں تک مفتی عطا اللہ نے کام چھوڑا تھا نا مفتی رشید احمد وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی ان کی یاد میں جلسہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی جہاں پر باپ نے کام چھوڑا بیٹے نے شروع کیا ہے۔ تو اکھاڑا کے دوست تو بتاؤ جہاں پہ کام علی نے چھوڑا ہے، علی دنیا سے یہ ہے، وہاں سے کام صدیق نے شروع کرنا ہے۔ تو جب علی کوفہ پہ رکے ہیں تو پھر جہاں علی حضرت ابو حنیفہ نے شروع کرنا ہے، تو جب علی کوفہ پہ رکے ہیں تو پھر ابو حنیفہ کو کوفے سے چلنا چاہیے تھا۔ حضرت علی کا کوفہ اگر یہ جائے شہادت ہے، میرے امام کا جائے ولادت ہے۔ جہاں پہ کام چھوڑا ہے وہاں سے شروع ہے، چھوڑنے والے کو علی کہتے ہیں، لے جانے والے کو ابو حنیفہ۔ نعرہ تکبیر!